بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ کے داخلی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کے لوگوں سے واسطہ تھا۔ ایک صحابہ کرام تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور کچھ مدینہ کے بھی تھے، انصار اور مہاجرین، اور ایک یہود تھے جو کہ مدینہ کے اندر بھی موجود تھے اور مدینہ کے اطراف بھی موجود تھے، اور دوسرے وہ مشرکین تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے۔ اگرچہ ان مشرکین کا وہ والا مقام نہیں تھا جو مکہ کے مشرکین کا تھا۔ مشرکین جو مدینہ کے تھے یہ دو طرح کے تھے۔ کچھ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے دل میں اسلام کے خلاف عداوت نہیں تھی، وہ اسلام کی طرف آئے بھی نہیں تھے اور اسلام کے مخالف بھی نہیں تھے، اس لیے ایسے لوگ آگے چل کر کچھ ہی مہینوں میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اسلام کا حصہ بن گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام کے خلاف سخت عداوت تھی، اور انہی لوگوں میں جو سرکردہ شخص تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ غزوہ بدر کے بعد اسلام ایک طاقت بننے جا رہی ہے تو یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں جو ہے وہ کفر کو برقرار رکھا۔ عبداللہ بن ابی بڑا شاطر اور بڑا ذہین قد کاٹ والا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے غزوہ جو دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان دونوں کی جو لڑائی جنگ بواس جو ختم ہوئی تھی تو ان دونوں نے مشترکہ طور پر اپنا ایک سردار بنانے پر اکتفا کر لیا تھا، اور وہ سرداری کے نام میں عبداللہ بن ابی کا نام تھا۔ لیکن اس میں چونکہ اس کے سردار بننے سے کچھ ہی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ میں ہو گئی، تو وہ شخص جو تھا وہ تاج اس کا جو بنایا مونگ کا تاج تھا وہ رہ گیا اور وہ سردار نہ بن سکا۔ اس لیے اس کے دل کے ایک خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بالعموم اس کی نفرت اور بغض جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، اور اس کا اظہار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی میں کیا بھی صحیح۔ تو یہ تین قسم کے طبقات تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا اور جن سے آپ نے نبرد آزما ہونا تھا۔ چوتھا طبقہ تھا قریش کا، اور وہ قریش اب اگرچہ 500 کلومیٹر دور تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تو مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی جائیدادیں، مسلمانوں کے جانور، مسلمانوں کا غلہ، مسلمانوں کی دولت ساری انہوں نے چھین لی تھی، اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو وہ اب مسلمانوں سے تھوڑے سے دولت کے حساب سے تھوڑے سے کیا بلکہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اب انہوں نے ایک تو وہ مکہ کے اب وہ ظاہر ہے مزاور تھے، خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے اور اس کے پڑوس میں بھی تھے، تو اس کے مکہ کے اطراف میں جتنے بھی عرب قبائل تھے وہ حج کے لیے ظاہر ہے انہوں نے ادھر کا ہی رخ کرنا تھا مکہ کا، تو وہ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بھڑکانا شروع کر دیا کہ آپ لوگ مدینہ کے ساتھ ایک تو تجارت بند کر دیں۔ تو ان لوگوں نے تجارت بند کر دی، اور جس سے مدینہ کا جو ظاہر غربت کے سائے منڈلانے لگے، اور دوسرا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں مسلمان آباد تھے سب کو حکم دیا کہ وہ مدینہ تشریف لائیں، تو اس سے مدینہ کا جو نظام تھا، اقتصادی نظام جو تھا وہ کافی ڈسٹرب ہوا اور مسلمان کچھ غربت کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ایک سامنا تھا آپ کو بحیثیت لیڈر، بحیثیت امام، بحیثیت امت کے پیشوا اور امت کے نبی۔ ہر طرح کے چیلنجز اندرونی بھی تھے اور پھر کفار نے جو کھڑے کر دیے بیرونی وہ بھی تھے۔ ان سارے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے
مشاورت کی اور ان چیلنجز سے نبردازماں ہونے کے لیے آپ نے ایک ٹھوس منصوبہ بندی اختیار کی. وہ کیا آپ کی منصوبہ بندی تھی؟ انشاءاللہ اس کے نکات ہم کل سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.